باغ فدق کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا کیا نظریہ ہے؟ اہل سنت کا باغ فدق کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ فدق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا، اور جو علاقہ بغیر جنگ کے حاصل ہو وہ فے ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کی تصریح ہے کہ جو علاقہ فے ہو وہ کسی شخص کی ملکیت نہیں ہوتا بلکہ وہ وقف ہوتا ہے، اور وقف میں نہ تو وراثت جاری ہو سکتی ہے اور نہ ہی اسے بطور ہبہ کسی کو دیا جا سکتا ہے۔ فدق کا معنی علامہ زبیدی لکھتے ہیں، فدق قریۃ بخیبر فیہا نخل وعین افاء اللہ علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فدق خیبر کا ایک علاقہ ہے، اس میں کھجوروں کے باغات اور چشمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علاقہ بطور فے عطا کیا تھا۔ آگے فدق کا جغرافیہ، محل وقوع اور تاریخی حیثیت کیا ہے؟ 7 ہجری کو فدق صلح سے بطور فے حاصل ہوا۔ فدق ان علاقوں میں سے ہے جو بغیر جنگ کے حاصل ہوئے، اور فدق خیبر سے 2 دن کی مسافت پر ایک دیہات تھا کہ جس میں کثرت کے ساتھ باغات اور چشمے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد کے خلفاء نے اس فدق کو بطور وقف ہی استعمال کیا۔ 1332 ہجری کے بعد فدق ویران ہو گیا، اب اس نام کی کوئی بستی نہیں۔ البتہ حافظ وہبہ کے بیان کے مطابق خیبر کے آخری سرے پر الحویت نامی ایک گاؤں ہے جو اسی جگہ واقع ہے جہاں فدق تھا۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی حدود اربع بیان کی گئی جھوٹ کا پلندہ ہے اور افسانوی دعویٰ ہے۔ آگے فدق میں وراثت جاری نہ ہونے پر قرآن مجید سے کیا دلائل ہیں؟ سورہ حشر کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ سورہ حشر کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف لوٹا دے وہ اللہ، رسول اور رسول کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوتا ہے، تاکہ یہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، اور یہ ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں جائیدادوں سے نکال دیے گئے، اس حالت میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل
اور اس کی رضا کو طلب کرتے تھے، اور مہاجرین کے آنے سے پہلے دار ہجرت میں رہتے تھے اور مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد آئیں گے۔ اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہم سے پہلوں کی مغفرت فرما۔ سورہ حشر کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فے کے یہ مصارف بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قرابت داروں کی ضروریات کے لیے، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مہاجروں اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کی ضرورت کے لیے، اور یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ جس چیز کو ان مدات پر خرچ کرنا متعین ہو وہ شخصی ملکیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ شخصی ملکیت میں یہ قید نہیں ہو سکتی کہ اس کو فلاں فلاں مد پر خرچ کیا جائے۔ آدمی جس چیز کا شخصی طور پر مالک ہو وہ چاہے تو اس تمام کو صرف اپنی ذات پر خرچ کرے، اور چاہے تو سارا مال اپنے قرابت داروں کو دے دے، یا سب راہ خدا جہاد وغیرہ پر خرچ کر دے، یا کسی ایک یتیم کو دے دے۔ علی ھذا القیاس، اس پر یہ لازم نہیں کہ وہ اپنی جائیداد کو ان مدوں پر خرچ کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فے کو 9 مدات پر خرچ کرنا لازم کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال فے کسی شخص کی ملکیت نہیں ہو سکتا، اور فدق بالاتفاق فے ہی ہے، تو ثابت ہو گیا کہ فدق کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہے، اور جو چیز شخصی ملکیت نہ ہو اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، لہذا فدق میں وراثت جاری نہیں ہو سکتی تھی۔ آگے ایک سوال ہے، فدق میں ہبہ جاری نہ ہونے پر قرآن مجید سے کیا دلائل ہیں؟ سورہ حشر کی آیات سے ثابت ہوا تھا کہ فدق مال فے ہے، اور جو چیز فے ہو وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ وقف ہوتی ہے، لہذا فدق وقف قرار پایا، اور جو چیز وقف ہو اسے ہبہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے فدق کو ہبہ کرنے کا دعویٰ از روئے قرآن باطل ٹھہرا۔ دعویٰ ہبہ یعنی جو ہبہ کا دعویٰ باطل ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ علماء شیعہ نے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ آیت سے استدلال کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فدق دے دیا، لیکن یہ استدلال اس سے باطل ہے کہ یہ آیت سورہ بنی اسرائیل اور سورہ روم میں ہے، یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، اور مکہ میں فدق کب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دے دیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے بعد 7 ہجری کو خیبر فتح ہوا، اور اس کے بعد صلح کے نتیجے میں بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آتِ ذی القربى حقہ سے استدلال 2 وجہ سے باطل ہے۔ پہلی وجہ باطل ہونے کی یہ ہے کہ آیت مکی ہے، جبکہ فدق مدینہ منورہ میں 7 ہجری کے بعد حاصل ہوا، اور دوسری وجہ باطل ہونے کی یہ ہے کہ قریبی کو حق دینے کا حکم عام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں۔ آگے ایک اور سوال ہے، انبیاء کرام مال کی وراثت نہیں چھوڑتے، تو اس پر کوئی احادیث ہیں آپ کے پاس، اس کے پاس کوئی دلائل ہیں؟ جی سنیے، امام بخاری حضرت ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت کرتے ہیں، ان عائشہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اردنا ان یبعثنا الی ابی بکر یسألنہ
میراثہن فقالت عائشۃ الیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکناہ صدقۃ۔ بخاری شریف کی حدیث حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کسی کو بھیج کر میراث کا سوال کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہ فرمایا تھا کہ ہماری میراث نہیں ہوگی، ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے؟ اس حدیث کو روایت کرنے والے اور تصدیق کرنے والے خلفائے اربعہ حضرت عباس، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو ہریرہ، حضرت حذیفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مہاجرین، انصار اور اہل بیت کے سامنے یہ حدیث روایت کی تھی اور کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا تھا، تو اس پر تمام صحابہ اور اہل بیت کا اجماع ہو گیا۔ باقی رہی یہ بات کہ جب اہل بیت نے یعنی اہل بیت کرام کے نزدیک بھی یہ حدیث ثابت تھی، تو پھر حضرت خاتون جنت نے میراث کا مطالبہ کیوں کیا؟ جب یہ حدیث جو ہے اہل بیت کے نزدیک بھی ثابت تھی، تو پھر حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے میراث کا مطالبہ کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خاتون جنت اور اہل بیت کے نزدیک اس حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد چیزوں میں میراث جاری ہوگی اور بعد میں جاری نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے فدیہ کی میراث کا مطالبہ کیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے نزدیک یہ حدیث اپنی عموم پر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوڑی ہوئی ہر چیز صدقہ ہے اور امت کے لیے بطور وقف ہے، اس میں میراث جاری نہیں ہوتی۔ جب یہ حدیث مطالبہ پر سنائی گئی تو اہل بیت کرام نے اس کے بعد مطالبہ کرنا ترک کر دیا، اور اسی وجہ سے باغ فدق حضرت علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں بھی وقف رہا ہے، اہل بیت کو بطور میراث نہیں دیا گیا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔